اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ زنجیروں میں بیڑیوں میں جکڑا چنگیز کے پوتے ہلاکو کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا۔ بغداد کا بادشاہ، 3 بر اعظم پہ حکومت کرنے والا۔ جب آدمی پگلا جاتا ہے نا، دنیا الٹ پلٹ کا نام ہے۔ یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہی ہے۔ ہم نے اس 27 سال میں اسی شہر میں سینکڑوں کروڑ پتیوں کو بھکمنگے بنتے دیکھا اسی شہر میں، اور سینکڑوں مزدوری کرنے والوں کو ٹھیکیدار اور کروڑ پتی بنتے دیکھا۔ اسی کا نام دنیا ہے۔ اگر اس سے بھی ہماری عقل کی بتی روشن نہیں ہوتی ہے تو ہمیں قبر کھود کر کے مرنے سے پہلے دفن ہو جانے کی ضرورت ہے۔ تو جکڑا ہوا چنگیز کے پوتے کے سامنے، ہلاکو کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان خود سادہ برتن میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھا رہا تھا، اور خلیفہ کے سامنے سونے کے پلیٹ میں ہیرے جواہرات موتی زمرد یہ سب رکھ کے دیا، کہا کھائیے کھائیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ معتصم باللہ نے کہا سونا چاندی کو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیا اسے کھایا جاتا ہے؟ کھاؤ یہ وہی سونا چاندی جسے تم جمع کرتے تھے۔ بغداد کا تاجدار کسی کی بت کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے کہا پھر تم نے یہ سونا جمع کیوں کیا، چاندی جمع کیوں کی؟ وہ مسلمان جس کا مذہب اس کو گھوڑا پالنے کا، ورزش کرنے کا، پہلوانی کرنے کا، ہنر سیکھنے کا، تیر اندازی کا، نیزہ زنی کا سبق دیتا ہو، وہ مسلمان جس کو یہ ترغیب اسلام دے، اس کا کچھ جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کے محل کی جالیوں کو اور دروازے کو دیکھا اور سوال کیا کہ تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر کے تیر کیوں نہیں بنائے؟ جو جواہرات تم نے جمع کیے ہیں اس کی بجائے جمع کرنے میں اپنے سپاہیوں پہ تم نے کیوں خرچ نہیں کیے تاکہ تمہاری فوج میری فوج کا آخری دم تک، مرتے دم تک لڑ کے مقابلہ کرتی؟ بڑے افسوس کے ساتھ خلیفہ معتصم باللہ نے کہا اللہ کی یہی مرضی تھی۔ تو ہلاکو خان نے کہا تھا اگر اللہ کی یہی مرضی تھی تو اب جو کچھ بھی ہوگا یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہوگی۔ اور معتصم باللہ اب بھی جو کچھ بھی ہوگا نا تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے۔ معتصم کو ایک مخصوص لباس میں لپیٹ کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندوا کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان چشم فلک نے دیکھا، اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا، اور اس نے کہا تھا ہلاکو نے آج میں بغداد کو صفحہ ہستی سے میں نے مٹا ڈالا، اب کوئی دنیا کی طاقت اس بغداد کو ایسا بغداد قیامت تک نہیں بنا سکتی ہے، اور یہ سچائی ہے۔ چنگیزی فتنوں کے بعد سے بغداد اب تک اپنے اس پوزیشن پہ نہیں آیا جو معتصم باللہ کے دور حکومت میں تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے نا، محل، لباس، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، لذیذ کھانے، مرسڈیز کاریں، اب ایک گاڑی تھی اب 2 لانی، اب 3 لانی، گھر میں جتنے ہیں سب کے لیے الگ الگ 4 ویلر۔ یہی ہو رہا ہے نا، کیا گھڑ دوڑ ہے بھی، کیا حالات ہیں ہمارے، اسی مستی میں ہماری قوم مبتلا ہے۔ دنیا اس کا قیمہ بنانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور یہ قوم کا حال یہ ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنے پورے تھوپڑے کو چھپا کے سمجھتا ہے کہ طوفان گزر گیا۔